الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ما قبل میں یہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کس لیے ہے، اور اس میں 1 2 3 آیتوں کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت میں بھی الناس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف مذہب اسلامی پسندیدہ دین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رسالت کے متعلق قرآن کریم نے کیا پیغام دیا دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آیت نمبر 7 سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت میں بھی الناس کا لفظ ہے جس کے معنی ساری انسانیت کے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہوئی، صرف عربوں کے لیے خاص نہیں۔ اسی طرح اسلام کا تیسرا مرکزی نقطہ قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن کے متعلق سورت نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس آیت میں بھی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد تمام انسانوں کی ہدایت ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم تمام انسانوں کو دیا ہے، لیکن اس کو ماننے والے صرف 20% مسلمان ہیں۔ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں اور رہتی دنیا تک کے لیے بھیجا ہے، لیکن ان پر ایمان لانے والے بھی صرف 20% مسلمان ہیں۔ اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اس کو کتاب ہدایت ماننے والے بھی صرف 20% مسلمان ہیں۔ اب رہے 80% غیر مسلم، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا رب ہے، اور ہم کو بھی اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی پیغمبر ہیں، اور اسی طرح ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن ہمارے رب کی کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی 80% غیر مسلموں کے لیے کوئی اور دین بھیجے گا، یا ان کے پاس کوئی اور رسول آنے والے ہیں، یا ان کی ہدایت کے لیے کوئی دوسری کتاب آئے گی؟ ایسا ہرگز 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 نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا دین صرف اسلام ہے اور وہ مکمل ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی آخری کڑی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ جب کوئی رسول نہیں آئے گا تو وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب کسی کتاب کے آنے کا سوال ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 80% غیر مسلموں کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانا اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا کس کا کام ہے؟ کیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، یا غیر مسلموں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کو دی ہے؟ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں بھی الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امت کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے برپا کیا ہے۔
تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو خیر امت کے نام سے خطاب کیا ہے، اور دوسرے گروہ کو الناس کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس گروہ کو خیر امت کے لقب سے اعزاز بخشا گیا ہے، اس کے کندھوں پر کار نبوت کا بار رکھا گیا ہے۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ یہ الناس یعنی تمام انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، ان کے سامنے رسول کا تعارف کرائیں، اور ان کے رب کا پیغام یعنی قرآن ان تک پہنچائیں، اور ایمان پر قائم رہیں۔ اگر مسلمان اس فریضہ کو انجام نہ دیں تو خیر امت کے لقب کا جو اعزاز بخشا گیا ہے اس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہ جاتا، کیونکہ مذکورہ آیت میں خیر امت ہونے کے 3 شرائط لگائی گئی ہے۔ نمبر 1 امر بالمعروف، اور نمبر 2 نہی عن المنکر، اور نمبر 3 ایمان باللہ۔ اس کے بغیر خیر امت ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت میں ذمہ داری کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان باللہ پر مقدم کیا، حالانکہ ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ایمان کا تذکرہ ہوتا، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کا رخ یہاں بدل دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو بیان کیا۔ اگر ہم اس ذمہ داری سے غافل ہو کر اس کو کچھ اہمیت نہ دیں تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے پہلے جن لوگوں کو اس کی ذمہ داری دی تھی اس منصب کی وجہ سے ان کے متعلق سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 47 میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی۔ جب انہوں نے اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو کر اس کو پسے پشت ڈال دیا تو جتنا اونچا مقام انہیں حاصل تھا اتنی ہی ذلت کی گہرائی میں ان کو ڈھکیل دیا گیا۔ اگلے درس میں آپ کے پاس انشاءاللہ امر بالمعروف اور نہیں